السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم رمضان المبارک کے چوتھے روزے کی مناسبت سے چوتھے پارے کی ایک بہت اہم بات سیکھیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ آج کی ہماری قرآنی آیت بھی اسی موضوع پر ہے۔ یہ آیت فرمانبرداری اور اللہ کی رحمت کے تصور کو واضح کرتی ہے۔ آج کی ہماری قرآنی آیت پارہ نمبر 4 سے ہے اور یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 132 ہے۔ قرآنی آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرے ساتھ دہرائیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بچوں، اس آیت کا مطلب ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، ہمیں ڈھیروں نیکیاں دے اور جنت میں داخل کرے، تو ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ کا حکم ماننا۔ نمبر 2، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا۔ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہے فرمانبرداری اور محبت کے ساتھ کہنا ماننا۔ جیسے آپ اپنے والدین کا کہنا مانتے ہیں، ویسے ہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو خوشی سے ماننا چاہیے، کیونکہ والدین کی فرمانبرداری اللہ کی رضا کا رستہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری بھی اللہ کی رضا کا رستہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدین کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا رستہ ہی کامیابی کا رستہ ہے جو جنت کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدین کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اطاعت کرنے والوں کو اللہ کیا انعام دے گا؟ جی سوچیں، ان کو اللہ کی رحمت اور جنت حاصل ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک بہت پیارے نام کو یاد کریں گے اور وہ نام ہے الرشید۔ الرشید اور تسبیح ہے یا رشیدو، یا رشیدو، یا رشیدو۔ الرشید لفظ رشد سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے نیکی اور فرمانبرداری کی راہ پر چلنا۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے سیدھا راستہ دکھانے والا۔ ہم سب کو زندگی میں کئی بار سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط۔ ایسے میں صرف اللہ کی ذات جو الرشید ہے وہ صحیح راہ دکھاتی ہے۔ بچوں، جب ہم پیار سے یا رشیدو پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو وہ ہمت اور روشنی دیتا ہے جس سے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اور ان کی سنتوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر ہی ہم اطاعت کے رستے پر چل سکتے ہیں۔ آج کے دن ہم سب نے مل کر یا رشیدو کی تسبیح کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے یا رشیدو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نام ہمیں گمراہی سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آئیں مل کر یا رشیدو کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس نام کو کم از کم 100 بار پڑھیں۔ اس اسم کا ورد کرنے سے اور اس کی برکت سے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہمت اور توفیق دیتا ہے۔
میں ساتھ دعا مانگیں۔ اے اللہ تو الرشید ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا، آمین۔ آج کے نیکی کے کام کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا مطلب خوشی سے ان کی پیاری سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ بچوں، اللہ کی رحمت پانے کا سب سے بڑا راستہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا ہے۔ ہم اپنی ہمت سے نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق اور ہدایت سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ یہی چیز ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ بچوں، اطاعت کرنے کے لیے ہمیں بڑے کاموں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی سنت کو زندہ کر سکتے ہیں، جیسے مسکرا کر ملنا، کسی کی مدد کر دینا، سنت کے مطابق پانی پینا۔ اس سب کی بہترین مثال ہے پانی پینا۔ ہم دن میں کئی بار پانی پیتے ہیں، اگر ہم ہر بار اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے پئیں گے تو ہمیں ہر گھونٹ پر ڈھیروں نیکیاں ملیں گی۔ جیسے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پانی بیٹھ کر پئیں، گلاس دائیں ہاتھ سے پکڑیں، پانی دیکھ کر پئیں کہ اس میں کچھ ہے تو نہیں، پانی 3 سانسوں میں پئیں، آخر میں الحمدللہ کہیں۔ دیکھیں کتنا آسان ہے نیکی کمانا۔ آج سے عہد کریں، جب جب پانی پئیں گے سنت کے مطابق پی کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں ہمارے لیے فائدہ اور کامیابی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پیارے نبی کی ہر چھوٹی بڑی سنت کو محبت سے زندہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیکھا، لیکن کسی بھی نیکی پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی مدد اور توفیق بہت ضروری ہے۔ اس لیے آئیں آج اپنے رب سے ایک بہت خاص اور پیاری دعا مانگتے ہیں۔ دعا ہے، اللہم اجعلنی مطیعا لرسولک۔ میرے ساتھ دہرائیں، اللہم اجعلنی مطیعا لرسولک، اللہم اجعلنی مطیعا لرسولک۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا، آمین۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے اپنی ہمت اور توفیق عطا فرما کہ میں اپنی زندگی کا ہر کام ویسے ہی کروں جیسے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ بچوں، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دیتا ہے اور ہمارے لیے سنتوں پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیں آج سے ہم اپنی ہر نماز کے بعد یہ چھوٹی سی مگر طاقتور دعا ضرور مانگیں گے۔ یہ دعا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ آج کی کہانی ہے اطاعت میں سکون ہے۔ بچوں، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کھلونے ہوں مگر پھر بھی آپ کا دل اداس ہو؟ ایسا ہی کچھ ننھے علی کے ساتھ ہے۔ آئیے ننھے علی کی داستان سنتے ہیں۔ علی بہت اداس بیٹھا تھا۔ وہ بہت اچھا بچہ تھا، لیکن کبھی کبھی وہ سستی کر جاتا۔ جب امی کہتی علی فجر کا وقت ہے، نماز پڑھ لو، تو وہ کہتا امی تھوڑی دیر اور سونے دیں، بعد میں پڑھ لوں گا۔ جب اسکول کے کام کا وقت ہوتا
تو وہ کہتا پہلے کارٹون دیکھ لوں پھر کام کروں گا، یعنی علی صرف اپنی مرضی کرتا تھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرتا تھا اور ان کی اطاعت نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے وہ سارا دن تھکا تھکا اور پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اسکول میں یا رشیدو کا مطلب سیکھا اور یہ سیکھا کہ کیسے اللہ سے سیدھے راستے پر چلنے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت مانگنی ہے۔ اس رات علی نے سچے دل سے یا رشیدو پڑھ کر دعا کی کہ اے الرشید، مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی ہمت عطا فرما۔ اگلی صبح جب اذان ہوئی تو وہ نماز کے لیے فوراً اٹھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اندر ایک نئی طاقت آ گئی ہے۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس دن اس نے ہر کام وقت پر کیا اور سب کا کہا مانا۔ اس سے اتنی خوشی ملی کہ اس نے سوچا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی اصل سکون ہے۔ اس کہانی میں ہمارے لیے سبق ہے، جیسے علی نے یا رشیدو کی برکت سے سچے دل سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت عطا فرما۔ اللہ نے علی کو اطاعت کی ہمت دی۔ اب وہ کہنا مانتا ہے، اس لیے وہ کامیابی کی منزل یعنی مسجد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہے۔ یہی خوشی اور کامیابی کا راستہ ہے، کیونکہ اس نے سیکھ لیا کہ سچی خوشی کھلونوں میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ماننے میں ہے۔ بچوں، اب وقت ہے آج کی سب سے مزیدار ایکٹیویٹی یعنی ڈرائنگ کا۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے پانی اور 3 قطروں کا اسکیچ بنائیں گے، جو ہمیں یاد دلائے گا کہ پانی 3 سانسوں میں پینا ہے۔ آپ اپنی ڈرائنگ کاپی اور رنگ نکالیں اور میرے ساتھ مل کر پانی کے 3 قطرے بنائیں۔ ان قطروں میں 1 2 3 گنتی لکھیں۔ یہ 3 قطرے یاد دہانی کے لیے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 سانسوں میں پانی پینے کا حکم دیا ہے۔ آپ اپنی ڈرائنگ کاپی پر یہ خوبصورت منظر بنائیں۔ ان قطروں میں نیلا رنگ بھریں۔ اس تصویر کو کچن یا ایسی جگہ لگائیں جہاں آپ پانی پیتے ہیں، یعنی فریج، کولر یا مٹکے پر، تاکہ آپ کو ہر بار پانی پیتے وقت یہ سنت یاد رہے۔ اس کی ویڈیو آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر مل جائے گی۔ آپ وہاں سے دیکھ کر بآسانی پانی کے 3 قطرے بنا سکتے ہیں۔ بچوں، اب وقت ہے آج کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ کیا آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ آج کا سوال ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ تو کون کون اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ کل کے سوال کا جواب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبدالمطلب اور رضائی والدہ کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ کل کے سوال کا جواب نعمان اور عمران نے دیا۔ دیکھتے ہیں آج کے سوال کا جواب کون دے گا، اس کا نام کل میں اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ معزز ماؤں، بچوں کو نماز اور نیکی کا راستہ سکھانا ہم پر فرض ہے، اس لیے بچوں کو اس کی ترغیب دیں۔ پیارے بچوں، نماز ہی کامیابی کا راستہ ہے۔
5 وقت کی نماز پڑھنا ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی اطاعت ہے۔ آپ بھی ایک درخت بنائیں، اس کے 5 بڑے پتے بنائیں اور ان پتوں پہ 5 نمازوں کے نام لکھیں۔ نمازوں کے نام میرے ساتھ دہرائیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ دیکھتے ہیں کون بچہ نمازوں والا اپنا درخت بناتا ہے۔ آپ نے مجھے اپنی پسندیدہ نماز کا نام بھی کمنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ہوا کی طرح تیزی سے صدقہ دیتے تھے۔ آپ بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جیب خرچ سے صدقہ باکس میں چند پیسے ڈالیں۔ یاد رکھیں، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو کون کون تیار ہے صدقہ باکس میں پیسے ڈالنے کے لیے؟ یہ تھے چوتھے روزے کے 10 کام جن پر عمل کر کے آپ اپنی اور اپنے بچوں کی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں۔ یہ کوشش پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ کل ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔